اور دھیمی دھیمی آواز میں تلاوت شروع کر دی۔ پاس گھوڑا بندھا تھا اور قریب چارپائی پر بیٹا سویا ہوا ہے، بچہ چھوٹا۔ کچھ وقت کے بعد گھوڑا بھدکنا شروع ہو گیا۔ گھوڑا جب بھدکتا ہے، بے قابو ہوتا ہے، تو پھر اس کے مالک کا بھی اس کو قابو کرنا بعض اوقات دشوار ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ تنگ کرتا ہے، پھر کوئی سنبھلتا نہیں۔ اسید رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر میں نے نماز میں تاخیر کر دی، لمبا کرتا گیا، تو کہیں گھوڑا بچے پر نہ چڑھ جائے، نقصان کرے گا، تو نماز کو مؤخر کروں، مختصر کروں۔ نماز کو مختصر کیا، سلام پھیرا تو دیکھا روشنیاں ہی روشنیاں زمین پر پھیلی ہوئی ہیں، جیسے ہم دیا جلاتے ہیں، ایک لالٹین، ایک موم بتی، ایک، لیکن اگر 100 کسی جگہ پر جل رہی ہوں تو ان کی جگمگ الگ طرز کی ہوتی ہے، اور وہ ایک چھت کی شکل ہے، سائبان کی شکل، اور وہ آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہو گئے۔ جو ہی وہ آسمان کی طرف اٹھتے گئے تو گھوڑا بھی سنبھلتا گیا۔ صبح کو حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ، رات کو میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو گھوڑا بھدکنا شروع ہوا۔ میں نے نماز مؤخر کی، مختصر کی، تاکہ بچے کا نقصان نہ ہو۔ تو پھر میں نے ایک چھت دیکھی، میں نے ایک سائبان دیکھا جو روشنیوں کا تھا، اور وہ آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ آپ نے فرمایا، اسید، جو تو قرآن پڑھ رہا تھا، آسمان کے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے اتر رہے ہیں، اور اتنے زیادہ فرشتے اترے، اگر تو فجر تک اسی طرح اپنی تلاوت جاری رکھتا تو زمین پر اتنے فرشتے اترتے کہ پاؤں رکھنے کو بھی جگہ نہ ملتی۔ تو فرشتے کب آئیں گے؟ جب قرآن پڑھا جائے گا۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، جہاں فرشتہ آ جائے وہاں شیطان نہیں ٹھہر سکتا، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور جہاں فرشتے نہیں ہوتے، خالی جگہ دیکھ کر وہاں شیاطین آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے گھر بمنزلہ قبرستان کے ہیں، ان کو آباد کرو اللہ کے ذکر سے۔ آباد کیسے کرنا ہے؟ تلاوت کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے، محمد الرسول اللہ کے ذریعے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کبھی استغفار کرنا۔ یہ جتنے ذکر ہیں، ان تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر قرآن ہے۔ لوگ آتے ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، مولوی جی ہمارے پاس بچے بھیجو، گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، برکت ہو جائے، لے کر بھی جاتے ہیں، اچھی بات ہے، قرآن پڑھانا چاہیے۔ اگر کسی گھر میں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ بچوں نے تلاوت کی اور وہ گھر والے سمجھتے ہیں برکت آ گئی، تو کتنا اچھا ہے اگر گھر کے سارے افراد روزانہ خود قرآن کھول کر بیٹھیں، اس سے اللہ کتنی برکت عطا کریں گے۔ جب روزانہ قرآن پڑھیں گے تو فرشتے اتریں گے، فرشتے آئیں گے تو رحمت آئے گی۔ فرشتے کے ساتھ رحمت لازم ہے، شیطان کے ساتھ اللہ کا غصہ لازم ہے۔ تو ہم نے اپنے گھروں میں رحمت حاصل کرنی ہے، اپنے علاقے میں رحمت لانی ہے، اور وہ اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر معمول بنانا، روزانہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں۔ زیادہ وقت نہیں نکال سکتے، 10 منٹ سے شروع ہو گئے، ابتدا میں صرف 10 منٹ، 1-2 اوراق قرآن کے پڑھے، قرآن بند کیا، پھر اپنے کام کاج، پھر آہستہ آہستہ جب ترتیب بن جائے اوقات بڑھاتے جائیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو بچوں کو
حافظ بنانا چاہتے ہیں، عالم بنانا چاہتے ہیں، ناظرہ پڑھانا چاہتے ہیں، کیا کریں بچے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک عمومی شکایت ہے، عمومی ماحول میں بچے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ ہم قرآن صرف بچوں سے پڑھانا چاہتے ہیں، خود نہیں پڑھتے۔ آج کی مجلس میں کوئی والدین نیت کر لیں کہ گھر جا کر روزانہ 1 گھنٹہ خود قرآن کھول کر پڑھیں، 1 مہینے کے اندر آپ کے بچے بغیر کہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بچوں پر والدین کی تبیشتوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم سوئے رہے اور بچوں کو امام غزالی بناتے پھرے، وہ نہیں بنتے۔ ہم گھر میں سوئیں اور بچوں سے کہے تم مسجد جاؤ، ہم نماز پڑھتے ہی اپنے کام کاج میں لگ جائیں اور بچوں سے کہیں کہ تم جاؤ مسجد میں پڑھنے کے لیے، وہ نہیں پڑھتے۔ باپ مسجد کے ایک کونے پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہو، بچہ خوشی سے دوسرے کونے پر بیٹھ کر قرآن پڑھے گا۔ تو ہم اپنے کو بدلیں، اور اس کی برکات صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، یقیناً کچھ لوگ اللہ کے اہل و عیال ہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ فوراً بول پڑے من ہم یا رسول اللہ، کون یا رسول اللہ؟ اللہ کے گھر والے۔ قرآن تو کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ کی بھی کوئی اولاد نہیں، اور اللہ جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ کے گھر والے کیسے؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن و اہل اللہ خاصہ، یہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے خواص میں سے ہیں۔ اب دیکھیں، جب کوئی قیمتی چیز کسی کو دے دی جائے کہ باہر جاؤ اور لوگوں میں اس کو تقسیم کر دو، تو وہ سب سے پہلے اپنے جاننے والوں کو دیتا ہے۔ یہ فطرت ہے۔ یہ کتنے لوگ تبصرے کرتے ہیں، وہ جی فلاں صاحب کے پاس ویکینسیاں آئی تھی، کوٹا آیا تھا وابطہ میں بھرتی ہونے کا، محکمہ تعلیم میں بھرتی ہونے کا، محکمہ نہر میں بھرتی ہونے کا، اس نے ہمارے گاؤں کا ایک بندہ بھی نہیں بھرتی کروایا، اس نے تو سارے اپنی برادری کی کروا لی ہے۔ یہ عمومی لوگ بات کرتے ہیں، کیوں؟ فطرت ہے۔ تبھی میلان ہوتا ہے اپنے تعلق داروں والوں کے ساتھ، طبعاً میلان ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، طبعاً میلان ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اسی لیے دیکھتے نہیں یہ سیاستدان، ایک ایم ایل اے بنتے ہیں وہ اپنے گھر میں ہی دوسرے بھائی کو ایم پی اے بنا لیتے ہیں، اور جب بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے تو وہ تیسرے کوئی چیئرمین گھر میں بنا لیتا ہے، سیٹ باہر نکلنے ہی نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ فطرت ہے، تبھی میلان ہے۔ یہ قیمتی شے ہے، اس کو گھر میں رکھ لو، دنیا کے اعتبار سے بڑی چیز ہے، اس کو گھر میں رکھ لو۔ اللہ جب قیامت کے دن اپنی رضا تقسیم کریں گے تو سب سے پہلے اللہ بھی اپنے گھر والوں میں تقسیم کریں گے، اور اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ اہل القرآن، یہ جو قرآن سیکھنے والے ہیں یہ اللہ کے گھر والے ہیں۔ قیامت کے دن بڑا منظر ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن جو آخری بچہ پیدا ہوگا اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کے بعد پھر پیدائش نہیں ہوگی، قیامت آ جائے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس بچے تک جو قیامت کے دن پیدا ہوا، ساری دنیا کے لوگ جمع ہیں، انبیاء، صحابہ، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، گناہگار، بدکار، مسلمان، کافر، سب جمع ہیں۔ انبیاء اور صحابہ کا حساب ہے کوئی نہیں، اولیاء ویسے بغیر حساب کے جنت میں داخل۔ اب جو باقی ساری دنیا جمع ہوگی وہاں آواز لگے گی این المؤذنون، مسجد کے اندر اذان دینے والے لوگ کہاں ہیں جو اپنی مسجدوں میں اذان دیا کرتے ہیں؟
یہاں تو بڑی حقارت سے، اب تو پھر بھی رواج بدل گیا نا، لوگ کہتے ہیں مؤذن صاحب، پہلے لوگ بانگیا کہاں ہے بانگیا، وہ اتنا گرا ہوا لفظ تھا جس کی حد کوئی نہیں۔ حالانکہ اسلام کی سب سے بڑی دعوت اذان ہے، اور سب سے جاندار دعوت اذان ہے، اور خوبصورت عمل اذان ہے۔ اور اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ آواز لگا رہے ہیں این المؤذنون، مسجدوں کے اندر اذان دینے والے لوگ کہاں ہیں؟ اب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، پھر آواز لگے گی این الائمہ، مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے مولوی کہاں ہیں؟ یہ بھی سارے کھڑے ہو جاؤ، اب اور بڑی دنیا کھڑی ہو جائے گی۔ جو مسجدوں میں نماز پڑھاتے تھے، ایک ایک منٹ لیٹ آنے پر سارے محلے سے بےعزتی کرواتے تھے، اور جن کو وہ بھی باتیں سناتے تھے جن کی اپنی گھر میں کوئی عزت نہیں ہوتی، جس کو کوئی نہ ملے اس کا غصہ مولوی پر، جس کے گھر میں کوئی نہ سنے وہ مسجد کا چودھری۔ تو اللہ کہیں گے این الائمہ، مسجدوں میں نمازیں پڑھانے والے ملا کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ اور آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے، مشک، عنبر، کافور اور زعفران کے ٹیلوں پر بیٹھو، اور باقی ساری دنیا لگ کر لائنوں میں مجھے حساب دو اور مجھے بتلاؤ کیسی زندگی گزار کر آئے۔ تو آپ کو وہاں پتہ چلے گا کہ آپ کے یہ بچے، آپ کے یہ حفاظ، آپ کے یہ علماء، ان کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے۔ قدر ہمیشہ قدردان کے ہاں ہوتی ہے۔ سونے کو سونار پہچانتا ہے، لوہار کی جانب لا کے سونا ہے یا پیتل ہے، وہ تو سونار پہچانے گا۔ تو اللہ والوں کی قدر اللہ کرے گا، دنیا میں کوئی کرے یا نہ کرے۔ کبھی یہاں دیکھ کر اپنی اولاد کے بارے میں فیصلے نہ کرنا، وہ جی ہم تو اپنی اولاد کو عالم بنانا چاہتے تھے، ہم تو ملا بنانا چاہتے تھے، پر لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں اس لیے ہمارا دل نہیں چاہتا۔ ان چکروں میں نہ پڑنا کبھی کہ ہم نے اپنی اولاد کو عالم بنایا یا اپنی اولاد کو حافظ بنایا، اس کا تعلق دنیا کے لوگوں کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق اسباب والوں کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق حکومت والوں کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق وزارت والوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمارا مطالبہ کس سے ہے؟ اللہ سے۔ ہم طلب کس سے کریں گے؟ اللہ سے۔ تو دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ تو سارے خود فقیر ہیں، انہوں نے کیا دینا ہے؟ اس لیے یہاں چونکہ بہت سارے علماء طلباء بھی بیٹھے ہیں، آپ کا گاؤں مذہبی گاؤں ہے، اللہ کا فضل ہے، تو یہ آج کل رواج پڑ گیا سوشل میڈیا پر بھی، وہ جی فلاں مسجد والوں نے تو گاڑی دے دی، اور فلاں مسجد والوں نے اپنے امام صاحب کو لاکھ روپے دے دیے، فلاں مسجد والوں نے اپنے امام صاحب کو اتنے سوٹ دے دیے۔ ان چکروں میں علماء کو بھی نہیں پڑھنا، یہ سارے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے ساری دنیا کے انسانوں تم سارے فقیر ہو، اللہ کہہ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے زمینداروں، انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو۔ یا ایھا الناس، ساری دنیا کے فیکٹریوں والوں، انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو۔ یا ایھا الناس، ساری دنیا کے مالداروں، انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ عطا کرنے والا کون؟ مشکل سے نکالنے والا کون؟ بہارے لانے والا کون؟ اللہ۔ تو ہم اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ یہ جو جتنے ارے غیرے سارے تیرے محتاج ہیں، ہمیں ان کا محتاج نہ بنانا، ہمیں براہ راست تو اپنا محتاج بنا۔ ایک دفعہ ہارون الرشید بیٹھے تھے، تو ہارون الرشید بڑے نیک دل بادشاہ تھے اور مضبوط عالم تھے، فقیہ تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ بڑے مضبوط عالم ہوتے تھے، لیکن چونکہ اس زمانے میں علماء بہت بڑے تھے اس لیے ان بیچاروں کا علم نظر نہیں آتا تھا، تو وہ جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ایسے لیا جاتا ہے جیسے محض ایک بادشاہ تھے
اور ہمارے جیسے سارے نتھو خیروں کی طرح ایسے بادشاہ نہیں تھے، بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ ہارون رشید بھی 10 سپارے تہجد میں تلاوت کر دیا کرتے تھے، تو یہ بڑے نیک دل لوگ تھے۔ تو ہارون رشید کی عادت تھی کہ علماء کو اپنی مجلس کی زینت بنا کے رکھتے تھے۔ تو ائمہ، محدثین، مفسرین، واعظین، ناصحین، ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ تو ایک دن ہارون الرشید کے پاس آئے امام محمد بن سماک رحمہ اللہ۔ تو ہارون الرشید پانی پینے لگے، تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں، وہ موقع نہیں دیکھتے۔ تو کہنے لگے امام صاحب میں یہ پانی پینے لگا ہوں، اس پانی پر کوئی مجھے نصیحت تو کرو۔ تو محمد بن سماک رحمہ اللہ نے کہا ہارون، تو کہیں سفر پر ہو اور جنگل ہو اور پیاس کی شدت ہو اور تو بے بس ہوگا اور تیری جان نکلنے کا وقت آ گیا اور پیاس کی شدت کی وجہ سے تو تڑپ رہا ہو، اس وقت ایک آدمی ٹھنڈے پانی کا ایک پیالہ لے کر آئے اور وہ کہے بادشاہ میں تجھے پلاتا ہوں، تو اس کے بدلے میں مجھے کیا دے گا؟ تو ہارون الرشید نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے بدلے کے اندر اس کو آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھا ملک دے دوں۔ اور ملک کتنا بڑا تھا؟ ترکی سے آگے ہے قبرص، اس کو قبرص بھی کہتے ہیں، قبرص بھی کہتے ہیں۔ قبرص سے لے کر یہ ہمارے گوادر تک اتنی بڑی سلطنت تھی، کا آدھا ملک اس کو دے دیا۔ محمد بن سماک رحمہ اللہ نے کہا وہ تو پانی پی لے اور وہ تیرے پیٹ میں جا کر اٹک جائے اور تیرا پیشاب خارج نہ ہو اور تجھے مسانے کی تکلیف شروع ہو جائے اور تو اسی جنگل میں تڑپنا شروع ہو جائے اور تو کہے کاش کہ میرا کوئی پیشاب نکالے، اور پھر ایک حکیم آئے وہ کہے میں نکالتا ہوں، تو اس کو کیا دے گا؟ کہ باقی جو ملک ہے وہ اس کو دے دوں گا۔ تو بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی کہ یہ دنیا جس کی قیمت چند گھونٹ پانی اور چند قطرے پیشاب کے ہے، اس کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اس کی خاطر اپنی آخرت ضائع نہ کرنا۔ تو دنیا کی قیمت یہی ہے، چند قطرے پانی کے ہیں، چند قطرے پیشاب کے ہیں، 4 دن کی زندگی، 2 کٹ گئی آرزو میں، 2 انتظار میں۔ یہ سارا کچھ تہس نہس ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے، یہ دائمی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے۔ دائمی کیا ہے؟ دائمی جنت الفردوس کے اندر ایک نہر ہے، اس کے اوپر ایک شہر آباد ہے، مرجان موتی کا بنا ہوا، ایک ہی موتی کا پورا شہر، اس کے 70,000 دروازے ہیں، لہو 70,000 باب، 70,000 دروازے، من ذہب و فضۃ، کوئی دروازہ سونے کا ہے، کوئی چاندی کا۔ یا رسول اللہ یہ اتنے بڑا دروازوں والا شہر کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا لحامل القرآن، جو قرآن سیکھے گا اس کو اللہ دے گا۔ ہمارا شہر کتنا بڑا شہر ہے، دروازے ہیں کچھ 6-7، لاہور کے پتہ نہیں 11 ہیں، ملتان کے 12 ہیں، یہ جو قدیم شہر ہے بغداد ہے، بالا بکہ ہے، بصرہ، ان کے کوئی 100 دروازے ہیں، ان میں سے بات ہے۔ تو حکمران فخر کیا کرتے تھے کہ میں ایسے شہر میں، میرا تخت شاہی ہے جس کے 100 دروازے ہیں، جس کے 100 درے ہیں، اور وہاں جا کر 10، اس سے آگے کہاں تک جائیں؟ بے بس ہے، انسان کی طاقت ہی اتنی ہے۔ لیکن وہاں کیا ہے؟ لہو 70,000 باب، 70,000 دروازے۔ وہ موتی کتنا بڑا موتی ہے، ایک ہی موتی ہے، اور نیچے اس کے نہر ہے، اس کے اوپر شہر ہے، شہر ایک موتی کا آباد ہے، اس پر 70,000 دروازے ہیں، اور دروازے بھی کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، سونے کا، کوئی چاندی کا۔ یہاں جو دروازہ ہے سب سے مہنگا، وہ ساگوان کی لکڑی کا ہے، اور اس کے بعد پھر دار چینی کی لکڑی کا ہے۔ 3 لکڑیاں خوشبودار ہیں، 4 عود، سندل، ساگوان اور دار چینی۔ تو
بیت اللہ شریف میں یہ مسجد نبوی میں جو دروازے ہیں یہ ساگوان کی لکڑی کے لگے ہوئے ہیں. تو وہاں کیا عالم ہوگا کہ جہاں دروازے بھی 70,000 اور ہیں بھی سونے کے اور ہیں بھی چاندی کے, اور کس کو مل رہا ہے؟ جس نے قرآن سیکھا ہے اسے مل رہا ہے. وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے ان بچوں کی قدر کیا ہے. یہاں تو جتنا مرضی دیندار سے دیندار آدمی بھی ہے, اس کا بیٹا بھی ایک اسکول جاتا ہے, ایک مدرسے جاتا ہے, مدرسے والا پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے اور اسکول والے کی 6 وردیاں ہیں, کیونکہ دنیا کی عظمت دل سے نہیں نکل رہی. یہاں ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہیں, ایک مدرسے میں پڑھ رہے ایک اسکول میں پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ بھی فرق کر رہا ہے. کیوں؟ کہ اس کو یہ جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے اس کے فوائد نظر نہیں آ رہے, فوائد آخرت میں نظر آنے, یہاں نہیں نظر آ رہے. دنیا کی زندگی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. بڑی محنت کر لے گا, بڑی محنت کر لے گا تو آخرت میں بدلے میں ملے گا جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزا دے, اس سے اوپر نہیں ملے گا. ملنا تو آخرت میں ہے. تو 70,000 دروازوں میں سے پہلا دروازہ کھلے گا اور وہاں فرشتہ کھڑا ہو کر کہے گا سلامن سلاما, ہم تجھ کو سلام کرتے ہیں کہ تو نے اللہ کا قرآن سیکھا تھا. 70,000 فرشتے نکل پہلے دروازے. تو دوسرا دروازہ کھلے گا, فرشتوں کی تعداد ڈبل ہو جائے گی اور 1,40,000 فرشتے کھڑے ہوں گے, سلامن سلاما, مولوی جی ہم تمہیں سلام کرتے ہیں, تو نے دنیا میں قرآن سیکھا تھا. اور تیسرا دروازہ کھلے گا تو فرشتوں کی تعداد اس سے بھی ڈبل ہو جائے گی, اب 2,80,000 فرشتے کھڑے ہیں, سلامن سلاما, مولوی جی سلامتی ہو, ہم سلوٹ کرتے ہیں, تو نے قرآن سیکھا تھا. یہاں گلی محلے میں, گاؤں میں کسی بندے کو ویسے ہی 4-5 بندے سلام کر لیں نا روزانہ, تیسرے دن اس کی طبیعت بدل, وہ ایڑی مار کر چلتا ہے. وہ گھر سے ڈبل سول جوتی پہن کر آئے گا کہ میں کچھ ہوں, آخر لوگ مجھے کچھ سمجھتے ہیں, آخر میری حیثیت ہے. اندر ہی اندر اس کے ابالا چڑھ رہا ہے کہ میں کچھ ہوں کہ لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں. اور وہاں ساری دنیا سسک رہی ہے اور وہاں 70,000 فرشتوں کی بڑھوتری کے ساتھ سلام ہو رہا ہے. جب 70,000 دروازے پورے ہو جائیں گے اور آخری دروازہ کھلے گا تو 4,90,00,000,000 فرشتے کھڑے ہو کر سلوٹ کریں گے, سلامن سلاما, حافظ جی آپ نے قرآن سیکھا تھا, آپ پر سلامتی ہو. تو وہاں آخرت کے یہ سوتے ہیں, یہ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر دنیا میں کر لو, کرنے دنیا میں, آخرت میں نہیں ہونا. امتحان گاہ ہے دنیا, خریداری یہاں کرنی ہے. خریداری کر دیتے ہیں کسی بڑے مال سے, بڑے شاپنگ مال سے, گھر میں آ کر تسلی سے دیکھتے ہیں, اچھا وہاں تو پتہ نہیں روشنیاں زیادہ تھی, مجھے تو رنگ کس طرح کا لگ ہی نہیں رہا تھا, یہاں آ کر اور طرح کا نکل آیا. اچھا وہاں مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی تھی, یہاں تو دھیمی دھیمی لگ رہی ہے. وہاں مجھے کوالٹی بڑی اعلیٰ لگ رہی تھی گھڑی کی, یہ تو بالکل بیکار نکل آئی ہے. کبھی اس کا الٹ ہوگا, کبھی دیکھیں کہ میں تو اس کو ایسے ہی فضول سمجھ رہا تھا, یہ تو بڑی کام کی چیز نکل آئی ہے. تو دنیا میں سودا کر لو, آخرت میں اس کے انعامات ظاہر ہوں گے, پہچانے نہیں جائیں گے. انعامات ظاہر ہوں گے, سنبھالے نہیں جائیں گے. بہت سارے جنتی اپنی جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہیں گے یا اللہ واقعی میرے لیے, فرشتے کہیں گے ہاں تیرے لیے. یا اللہ واقعی میرے لیے, فرشتے کہیں گے ہاں تیرے لیے. پھر کہیں گے یا اللہ واقعی میرے لیے. پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی میرے بندے, میں نے تو بھی تیرا استقبال کیا ہے, آگے چل تیرے ساتھ بنتا کیا ہے, تو دیکھ تجھے میں کیسی نعمتیں دینے والا ہوں. کہ ملنے والے کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا, ملنے والے کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اتنا کچھ مجھے مل رہا ہے ایک نیکی کے بدلے میں. اللہ اتنے خوش ہو گئے ہیں ایک نیکی کے بدلے میں. 70,000 دروازے سونے اور چاندی کے, اتنا بڑا محل مل گیا قرآن سیکھنے کی وجہ سے.
شرعن باپ جب اپنے بیٹے کے گھر جائے تو باپ کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں. باقی ہم کسی کے گھر جائیں، بھائی بھائی کے گھر جائے، رشتہ دار کے گھر جائیں تو دستک دے کر اندر جانا یہ لازم ہے، اجازت لے کر جانا، بغیر اجازت کے نہیں داخل ہونا چاہیے. باپ کے لیے جائز ہے کہ جب بیٹے کے گھر جائے تو بغیر دروازہ کھٹکھٹائے، بغیر اجازت لیے اندر داخل ہو جائے. اور پاکستان کا قانون بھی یہ ہے اور اخلاقاً بھی یہ ہے. گویا کہ شرعاً، قانوناً، اخلاقاً باپ کے لیے جائز ہے کہ اپنے بیٹے کے گھر بغیر اجازت کے داخل ہو جائے. تو آپ کے ان بچوں کو جب وہ محل ملے گا تو آپ بھی وہاں داخل ہو جانا، اللہ نکالے گا نہیں. اللہ بڑا سخی ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے. اللہ جس کو دے دیتا ہے اس کو پھر واپس نہیں لیتا، اور احسان بھی نہیں جتلاتا کہ تو بڑا گناہگار تھا، تو ایسا ویسا جیسا تھا، تجھے تو میں نے تیرے بیٹے کی وجہ سے دیا. اللہ یہ بھی نہیں کہے گا. اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. اپنے مولانا سے مشورہ کر کے، مولوی جی ہم اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں، بتاؤ ہم کس مدرسے میں بھیجیں کہ بچہ کہیں وقت بھی ضائع نہ کرے، مضبوط حافظ بنے، مضبوط عالم بنے. اور والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ ہو، اور لوگ رشک کریں گے، پوچھیں گے یہ کون ہے، کہ جن کے سر پر ایسا تاج ہے کہ جس سے وہاں کی فضا خوشبو سے بھی معطر ہو رہی ہے اور روشنیاں بھی جگمگا رہی ہیں. لوگ کہیں گے یہ وہ بندہ ہے ماڑی کا رہنے والا جس کے بچے نے قرآن سیکھا تھا، آج اللہ نے اس کو انعام کے طور پر تاج پہنایا ہے. تو آج کی نشست میں ایک دو نشتیں کر دو. پہلی نیت یہ کرو کہ یا اللہ پیچھے جتنی میری زندگی گزر گئی، یا اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مجھے اس پر معاف فرما. یہ ہر بندہ دل ہی دل میں، رمضان کے آخری لمحات شروع ہیں، ممکن ہے کل کا روزہ آخری روزہ ہو، تو اللہ سے معافی مانگ کر یا اللہ پیچھے جو ہوا مجھ سے بڑی کمیاں ہوئی، بڑی کوتاہیاں ہوئی، بڑی سستیاں ہوئی، اے اللہ میں نے تجھے اللہ ہی نہیں سمجھا، یا اللہ میں نے تیرے نبی کو نبی نہیں سمجھا، میں نے ان جیسی زندگی نہیں اپنائی. یا اللہ میں آج نیت کرتا ہوں اور تیرے حکموں کو تیرے نبی کے طریقوں پر پورا کر کے زندگی گزاروں گا، تو مجھے اس کی توفیق عطا فرما. یہ ہر آدمی یہی بیٹھے بیٹھے بھی دل ہی دل میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر. دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اور عالم بنائیں. جن کے گھر میں سے ابھی تک کوئی بچہ قرآن کا حافظ اور عالم نہیں بن رہا، وہ آج اس نشست میں کھڑے ہو کر نیت کرو کہ ہم اپنے گھر سے اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو، خاندان کے کسی ایک بچے کو، محلے میں سے، رشتہ داروں میں سے ترغیب دے کر ایک بچے کو ضرور مدرسے میں بھیجیں گے تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھ لے. یہ کون کون نیت کرتا ہے؟ کرو نیت، پوری ہمت کے ساتھ نیت کرو، کھڑے ہو کر نیت کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بھی نیت کریں گے، واہ جی واہ، اپنے بیٹے کو حافظ بنائیں گے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہمت کرو، جوان بھی ہمت کرو، کسی کو ترغیب دے کر پورے گاؤں میں سے بھیجیں گے، وہ عالم حافظ بنے گا، ہماری آخرت بن جائے گی. کرو جی کرو، نیت کرو اور نیت کرو، ہمت کرو ہمت کرو. ماشاء اللہ. اچھا جی، بیٹھے بیٹھے نیت کر لو، بیٹھے بیٹھے ہاتھ کھڑے کر کے نیت کر لو کہ یا اللہ زندگی میں اپنے حصے کا ایک بچے کو ضرور حافظ عالم بنائیں گے. یہ کون کون نیت کرتا ہے؟ یہ تو سارے نیت کریں. ماشاء اللہ. اللہ آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے، قبول فرمائے، قبول فرمائے. اچھا، تیسرا کام یہ کریں کہ دیکھیں بچے تو عالم حافظ بنے گے، یہ بہت بڑی جنت لے لیں، تو ہم جو بڑے ہو چکے ہیں ہمارا کیا کرنا؟ تو ہم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، ان بچوں نے اپنی قبر میں جانا ہے.
انہوں نے اللہ کے ہاں اپنا ہی ساتھ دینا ہے، ہم نے اپنا ہی ساتھ دینا ہے۔ تو بڑے وہ امام صاحب سے وقت لے کر اپنے اوقات کی ترتیب بنا کے روزانہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے امام صاحب کے پاس آئیں کہ مولوی جی ہم آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں روزانہ تھوڑا تھوڑا دین سکھلاتے جائیں، کم از کم اتنا قرآن صحیح ہو جائے کہ اوپر سے دیکھ کر پڑھنا آ جائے، اور اتنا قرآن زبانی یاد ہو جائے کہ ہماری 4 رکعت نماز 2 رکعت نماز وہ قبولیت کے معیار پر ہو، کم از کم اس کی تلاوت غلطیوں سے پاک ہو، تاکہ ہم اللہ کی خدمت کے اندر اپنی عبادت کو پیش کر سکیں کہ یا اللہ یہ میری قومی فعلی بدنی باتیں ہیں، یا اللہ یہ تیرے لیے حاضر ہے۔ اس کے لیے 10 منٹ 15 منٹ آنا ایک ہی وقت میں ہے، سب نے پہلے آپس میں وقت طے کر لیں، پھر اس وقت ایک ہی وقت میں سارے وقت بدل بدل کر نہ آئے، اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر سیکھیں، اس میں جھجک محسوس نہیں کرنی، ابھی بات تا سے بھی سیکھنا پڑے تب بھی سیکھتے جانا، جب کچھ سیکھنے کے لیے مسئلہ پوچھنے کے لیے گھر سے نکلیں گے کہ میں زمیندار ہوں، زمیندار کے احکامات کیا ہیں، میں نے عشر کیسے دینا ہے، میں مولوی جی سے پوچھ کر آتا ہوں، اور میرا بچہ جوان ہے اب میرے پر کیا ذمہ داریاں ہیں، میں مولوی جی سے پوچھ کر آتا ہوں، میری دکان ہے تو دکان کا حساب کیسے کرنا ہے، اس کی زکات کیسے نکالنی ہے، میں مولوی جی سے پوچھ کر آتا ہوں، نماز میں بھول گیا ہوں سجدہ صاحب کرنا ہے، میں مولوی جی سے پوچھ کر آتا ہوں، میرا کلمہ ٹھیک نہیں میں ان سے سیکھ کر آتا ہوں، جو ہی گھر سے پہلا قدم باہر رکھیں گے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے، پہلے قدم پر پچھلے سارے گناہ معاف، کیونکہ علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جتنی مخلوقات ہیں ہوا کے اندر اڑنے والی، زمین پر رینگنے والی، اور زمین کے اندر دمسی ہوئی، اور اپنی بلوں کے اندر چونٹیاں، سب کی سب دعائیں مغفرت کرنا شروع ہو جائیں گی تو یا اللہ اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما، یہ طرح دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے، اگر رستے کے اندر موت آ گئی، یعنی اس کی موت آ رہی تھی اور یہ دین سیکھنے کے لیے آ رہا تھا، اللہ قیامت کے دن علم سیکھنے والوں کے ساتھ اٹھائیں، آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی، اس کی بھی سارے نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہم جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم ہدایت کے پکے سچے طالب ہیں، یا اللہ ہمیں صحابہ جیسی ہدایت عطا فرما، یا اللہ صحابہ کی طرح کا تقوی عطا فرما، صحابہ جیسی طہارت عطا فرما، صحابہ جیسی پاکیزگی عطا فرما، صحابہ جیسی للہیت عطا فرما، یا اللہ صحابہ جیسا اللہ کا ڈر عطا فرما، یا اللہ جس طرح صحابہ اکرام پر تو نے اپنے انعامات کی بارشیں برسائیں، یا اللہ ہم بھی اسی امت کے ہیں، اسی نبی کے امتی ہیں، یا اللہ اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما، یا اللہ جس طرح تو صحابہ سے راضی ہوا، یا اللہ ہمارے ساتھ بھی راضی ہو، یا اللہ جس طرح تو نے صحابہ کی رضاعت کا اعلان قرآن میں کیا، ہمارے ساتھ راضی ہونے کا اعلان فرشتوں کی مجالس میں فرما، یا اللہ جس طرح تو نے تمام صحابہ پر جہنم کی آگ حرام کر دی، یا اللہ آج کے مسلمانوں کو بھی اس آخری عشرے کی برکت سے جہنم سے آزادی کا اعلان فرما، یا اللہ جس طرح تو نے تمام صحابہ پر جنت واجب کر دی، یا اللہ ہم بڑے کمزور مسلمان ہیں لیکن ہیں اسی نبی کے امتی، یا اللہ ہمارے جنتی ہونے کا بھی اعلان فرما، ہمارے جنتی ہونے کا بھی فیصلہ فرما، یا اللہ یہ قرآن پڑھا گیا
لوگوں نے سنا، حافظ صاحب نے پڑھا، ان کا پڑھنا، لوگوں کا سننا، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کی ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے محلے میں اس کی برکتیں عطا فرما، اس ساری بستی میں برکتیں عطا فرما، سارے گاؤں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، خاندانوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ہماری زمینوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنی آفتیں بلائیں نحوستیں آئی ہوئی تھیں اس قرآن پڑھے جانے کی برکت سے سب کو دفع اور دور فرما۔ یا اللہ اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما۔ یا اللہ خصوصی کرم اور فضل فرما۔ یا اللہ قرآن پڑھے جانے کی برکت سے ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ کے لیے عافیت والا معاملہ فرما، آسانی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ چلے گئے یا اللہ اس قرآن پڑھے جانے کی برکت سے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے باطل کو توڑ کر اسلام کو عزت عطا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے باطل کو ذلیل اور رسوا کر کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی شان و شوکت کو بحال فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ تو ایسے مدد اور نصرت کر جیسے تو نے یا اللہ بدر کے میدان میں صحابہ کے ساتھ مدد کی۔ اے اللہ ایسی عزت عطا کر جیسے تو نے بدر کے میدان میں صحابہ کو عزت عطا کی۔ اے اللہ بہت سارے بھائی کاروبار کے سے پریشان ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ جنہوں نے کہا ہے نہیں کہا کہنا چاہتے تھے یا اللہ ہے مسلمان سب کے حلال رزق کا وفر مقدار میں انتظام فرما۔ یا اللہ ہم سارے حرام سے بچنا چاہتے ہیں تو ہماری حرام سے حفاظت فرما، سود کھانے سے حفاظت فرما، سٹے بازی سے حفاظت فرما، جھوٹ بولنے سے حفاظت فرما، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا مال بیچنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم حلال کھانا چاہتے ہیں ہمارے لیے حلال کے انتظام فرما۔ یا اللہ، یا اللہ بہت سارے لوگ اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں یا اللہ جس بچے بچی کے جہاں اچھے نصیب ہیں ان کے لیے وہاں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ گھروں کے اندر جتنی نفرتیں ہیں ان کو محبتوں کے اندر تبدیل فرما۔ یا اللہ خاندانوں میں جتنی نفرتیں ہیں ان کو محبتوں کے اندر تبدیل فرما۔ یا اللہ یہ جو قرآن سنا اور سنایا گیا ہے یا اللہ اس کا بدلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس کو آباد کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، جن کا مال لگ رہا ہے ان کا مال لگنا قبول فرما، جو وقت دے رہے ہیں ان کا وقت دینا قبول فرما۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یا اللہ بدلے کے اندر جنت الفردوس کے اندر گھر بنا۔ یا اللہ یہ مسجد آباد کرنے والے لوگ بڑے نیک لوگ ہیں یا اللہ ان کے ساتھ تیری مدد اور نصرت ہے۔ اے اللہ اس کی برکات ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما۔ یا اللہ اس کے باقی جتنے کام ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے مکمل فرما، اس کی تعمیر کو اپنے غیب کے خزانوں سے مکمل فرما۔ یا اللہ اس کو مرکز رشد و ہدایت بنا۔ یا اللہ ساری دنیا سے اللہ کے راستے میں چلنے والی جماعتیں یہاں آئیں گی، یہاں سے جماعتیں بن کر ساری دنیا پر جائیں گی، دین کا کام ہوگا، دین کی محنت ہوگی۔ اے اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ خیروں کو وجود عطا فرما۔ یا اللہ خیروں کو وجود عطا فرما۔ یہاں سے پھیلنے والی خیروں کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ساری دنیا تک پہنچا۔ یا اللہ یہاں بہت سارے حافظ علماء طلباء بیٹھے ہیں
یا اللہ یہ سارے دین کی محنت کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان کی بھی اپنے غیب سے مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ان کے شان ان کو دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے نبی اور تیرے حبیب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جتنی خیریں مانگی وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما، جتنے شرور اور فتن سے پناہ مانگی سب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ رمضان کے روزے قبول فرما، یا اللہ تراویح قبول فرما، یا اللہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی سب عبادات کو قبول فرما، لمبی اور مختصر تمام عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ رمضان میں جس طرح ہم نے مسجدیں بھر دی ہیں اور نیکیوں کے نیت اور ارادے کیے ہیں، یا اللہ سارا سال نہیں ساری زندگی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری توفیق کے بغیر نہ بندہ نیکی کر سکتا ہے، اور تیری توفیق کے بغیر نہ ہی بندہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ہر نیک اور جائز کام کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین آمین۔